حضرت لقمان حکیم اور گدھے کا قصہ۔ حضرت لقمان حکیم حکمت و دانائی کے سمندر تھے۔ ان کی باتوں میں ایسی تاثیر تھی کہ وہ سننے والے کے دل میں اتر جاتی تھی۔ قرآن پاک میں حضرت لقمان علیہ السلام کو ایک حکیم اور دانا شخص کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت لقمان کے بارے میں فرمایا، میں حق بات کہتا ہوں کہ لقمان پیغمبر نہیں تھے، لیکن ایسے بندے تھے جو بہت زیادہ غور و فکر کرتے تھے۔ وہ یقین و ایمان کے بلند درجے پر فائز تھے۔ وہ اللہ تعالیٰ کو دوست رکھتے تھے اور اللہ بھی انہیں دوست رکھتا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں حکمت جیسی نعمت سے نوازا تھا۔ حضرت لقمان ان لوگوں میں سے تھے جنہوں نے طویل عمریں پائیں۔ آپ کی عمر کے بارے میں 200 سے 560 اور 1000 سے 3500 سال کا لکھا گیا ہے۔ آپ کا سلسلہ نسب یوں بیان کیا جاتا ہے: لقمان بن عنقا بن مزید بن سرون۔ آپ علیہ السلام کا لقب ابو الاسود تھا۔ وہ افریقہ کے دیہات نوبا کے رہنے والے تھے، اس لیے ان کا رنگ سیاہ، ہونٹ موٹے اور پاؤں چوڑے تھے۔ وہ ایک عرصہ تک بنی اسرائیل کے ایک دولت مند شخص کین بن حصر کے غلام رہے، لیکن ان کی حکمت کی وجہ سے انہیں ان کے ارباب نے آزاد کر دیا تھا۔ ایک دفعہ آپ نے اپنے بیٹے سے کہا، اے میرے بیٹے، اپنے دل کو لوگوں کی خوشنودی اور ان کی تعریف و تقریب سے وابستہ مت کرو، کیونکہ ایسی کوئی چیز کوشش کے باوجود انسان کے ہاتھ میں نہیں آتی۔ بیٹے نے کہا، میں چاہتا ہوں کہ اس کے بارے میں کوئی عملی نمونہ دیکھوں تاکہ موضوع کو بہتر طور پر سمجھ سکوں۔ حضرت لقمان نے فرمایا، اٹھو اور گھر سے باہر چلو تاکہ میں موضوع کو سمجھا سکوں۔ حضرت لقمان علیہ السلام اور ان کا بیٹا گھر سے نکلے۔ ان کے پاس ایک گدھا بھی تھا۔ جناب لقمان اس پر سوار ہوئے اور بیٹا پیدل ان کے پیچھے روانہ ہوا۔ وہ چلتے چلتے ایک گروہ کے پاس پہنچے۔ ان لوگوں نے جب یہ منظر دیکھا تو کہا، اس بوڑھے کو دیکھو کہ کتنا سنگ دل ہے کہ خود تو گدھے پر سوار ہے، لیکن اس کا بیٹا پیچھے پیچھے پیدل آ رہا ہے۔ سچ بات ہے، یہ کس قدر غلط کام ہے۔ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا، کیا تم نے ان کی باتیں سنی ہیں؟ بیٹے نے کہا، ہاں۔ حضرت لقمان نے کہا، اب میں پیدل چلتا ہوں اور تم گدھے پر سوار ہو جاؤ۔ جناب لقمان پیدل روانہ ہوئے اور بیٹا سوار ہوا۔ چلتے چلتے ان کی ملاقات ایک اور گروہ سے ہوئی۔ اس گروہ نے جب یہ منظر دیکھا تو کہا، یہ دونوں باپ بیٹا کتنے برے لوگ ہیں۔ باپ اس اعتبار سے برا ہے کہ اس نے اپنے بیٹے کی صحیح تربیت نہیں کی کہ بیٹا تو سوار ہے جبکہ بوڑھا باپ پیدل چل رہا ہے، اور بیٹا اس لحاظ سے برا ہے کہ اسے اپنے باپ پر رحم نہیں آیا اور اس پر ظلم کر رہا ہے، کیونکہ باپ کا یہ حق ہے کہ اس کا احترام کیا جائے اور وہ گدھے پر سوار ہو۔ حضرت لقمان اپنے بیٹے سے کہتے ہیں، آپ نے ان کی باتیں سنی ہیں؟ بیٹے نے کہا، جی ہاں جناب۔ لقمان نے فرمایا، اب دونوں سوار ہو جاتے ہیں۔ وہ دونوں گدھے پر سوار ہوئے اور آگے بڑھ گئے۔ چلتے چلتے ایک گروہ کے پاس پہنچے۔ ان لوگوں نے جب یہ منظر دیکھا تو کہا، ان دونوں سواروں کے دل میں ذرا برابر رحم نہیں کہ دونوں بے زبان حیوان پر سوار ہیں۔ ان لوگوں نے اس حیوان کی کمر توڑ دی ہے، کیونکہ اس بیچارے حیوان کی طاقت سے زیادہ وزن ڈالا گیا ہے۔ بہتر تو یہ تھا کہ ایک سوار ہوتا اور دوسرا پیدل چلتا۔ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا، آپ نے ان لوگوں کی باتیں سنی ہیں؟ بیٹے نے کہا، جی ہاں۔ جناب لقمان نے فرمایا، آؤ اس بار ہم دونوں گدھے کے پیچھے پیچھے پیدل چلتے ہیں۔ دونوں گدھے سے اترے اور اس کے پیچھے پیدل روانہ ہوئے۔ وہ دونوں چلتے چلتے لوگوں کے ایک گروہ کے پاس پہنچے۔ ان لوگوں نے کہا، یہ دونوں عجیب قسم کے جاہل افراد ہیں، سواری کے ہوتے ہوئے پیدل چل رہے ہیں اور سواری کو خالی چھوڑا ہوا ہے۔ یہ کس قدر احمق ہیں۔
حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے فرمایا، آپ نے ان لوگوں کی گفتگو سنی ہے؟ اس نے عرض کیا، جی ہاں۔ جناب لقمان نے فرمایا، کیا لوگوں کو راضی کرنے کے لیے اس کے علاوہ اور کوئی چارہ ہے؟ اب جب کہ صورتحال یوں ہے تو کبھی لوگوں کی رضامندی کو اپنا محور و مقصد قرار مت دو، بلکہ خداوند قدوس کی رضا اور خوشنودی کو اپنا مقصد اور ہدف قرار دو، تاکہ دنیا و آخرت میں بھی سعادت حاصل کر سکو۔ جناب لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے مخاطب ہو کر کہا، بیٹا جان، میں نے 7,000 حکمتیں سیکھی ہیں، ان میں سے صرف 4 کو یاد کر لو اور ان پر عمل کرو اور میرے ساتھ بحشت میں چلو، اپنی کشتی کو محفوظ بناؤ، کیونکہ زندگی کا سمندر بہت گہرا ہے۔ گناہوں کا بوجھ ہلکا کرو، کیونکہ گزرگاہ انتہائی مشکل اور دشوار گھاٹی ہے۔ سفر آخرت کے لیے کافی مقدار میں زاد راہ مہیا کرو، کیونکہ یہ ایک بہت لمبا سفر ہے۔ اپنا عمل خلوص سے انجام دو، کیونکہ اعمال کی جانچ پڑتال کرنے والا بہت تیز بین اور صاحب بصیرت ہے۔ کسی شخص نے جناب لقمان علیہ السلام سے کہا، تم کس قدر بدصورت ہو؟ جناب لقمان نے جواب میں فرمایا، تم میری شکل و صورت کے عیب نکال رہے ہو یا میری شکل و صورت کی نکاسی کرنے والے اللہ کی؟ دعا ہے، اللہ تعالی ہمیں اپنے راستے پر چلنے اور برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔